جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سر محمد حسن صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. سر ذرا سی بے احتیاطی جو ہے وہ شوگر پیشنٹس کو پریشان کر سکتی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ذیابطیس کے مریضوں کو رمضان تو ختم ہونے والا ہے, رمضان میں اور رمضان کے بعد جس طرح عید آنے والی ہے, کیا کون سی وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنانی چاہیے ٹو کنٹرول دیئر شوگر؟ تھینک یو ویری مچ. بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. سب سے اہم بات یہ رمضان کے مہینے میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو وہ بہت سی احتیاط کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ رمضان سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. رمضان کے دوران ہم ان کو مختلف غذائی چیزوں کی تربیت اور ان کی معلومات فراہم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے, لیکن رمضان کے دوران تو وہ اپنا احتیاط کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے افطار کے بعد سحری تک تو کچھ نہ کچھ کھانا ہے, لیکن سحری کے بعد آپ افطار تک خالی پیٹ ہیں. بالکل. تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں, جن کی دوائیاں ترتیب دی جا چکی ہیں, جن کو شوگر کنٹرول کرنے میں آسانی پیش آ رہی ہے. لیکن رمضان کے فوراً بعد ہمارا روٹین چینج ہو جاتا ہے, اور روٹین چینج ہوتے ہی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم عید سے آغاز کرتے ہیں. یہ ایک فیسٹیول ہے اور ہمارا بہت بڑا تہوار ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ ہماری غذائی چوائس ایسی ہے, ہماری جو کھانے پینے کا جو مزاج ایسا ہے. ارے ہمارے جو کچھ میزبان ہوسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا باؤل ختم نہیں ہوتا, وہ اس میں اور شیر خورما ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سا کھا لیں, آج عید کا دن. ایک چمچ سے کچھ نہیں ہوگا. ایٹنگ ہیبٹ جو ہیں اس کا بیسیکلی اس کے اوپر بہت زیادہ مدار ہے, اور جو ہمارے یہاں چیزیں سرو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سارا کاربوہائیڈریٹ ہے. تو جب تک ہم اس شوگر سے ڈیل نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم ڈائبٹیز کنٹرول نہیں کر پاتے. پروٹین سرو کیا کریں, پروٹین سرو کریں. دیکھیں میٹھا پھل بھی ہوتا ہے, تو ہم پھلوں کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہمارے جو مین میڈ جو مٹھائی ہے وہ جو ہمارا شوگر سے بنی ہوئی ساری چیزیں ہیں ہم اسی پہ انحصار کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کھانے میں کبھی پھل سرو نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں کہ ہم, جبکہ پھل میں فائبر بھی ہے, پھل میں فائبر ہے, منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, اور جو شوگر ہے وہ جو ڈائبٹیز میں نقصان دہ نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے خود مینشن کیا اب ہمارا ایک دم سے روٹین چینج ہو جائے گا. شوگر پیشنٹ کے علاوہ جنرلی آئی ایم اسپیکنگ, کیا کرنا چاہیے اپنے اس روٹین کو, اس کو کنٹینیوٹی میں کیسے لائیں یا اس کو ایک پیٹرن پہ کیسے لے کر آئیں؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے, اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا روٹین ہے, ہر ایک کی اپنی جاب اسپیسیفکیشن ہے, اور ظاہر بات ہے اسی لحاظ سے ہمیں اپنا روٹین سیٹ کرنا ہوتا ہے. رمضان میں ہم تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں. پھر ہماری روٹین جو ہے وہ رات سے دن کی طرف آ جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم اپنی ایکسرسائز میں اضافہ کر سکتے ہیں. رمضان میں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, رمضان میں ہم آرام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, یا میں نے تو کیا اس بار خوب ورک آؤٹ, بہت اچھا کیا. لیکن یہ ہے کہ وہ روٹین بہرحال چینج ہو جاتا ہے, کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا انٹیک ایسا رکھیں, خوراک کا انٹیک ایسا رکھیں جس میں وہ کاربوہائیڈریٹ کی طرف کم جائیں, پروٹین کی طرف زیادہ جائیں, فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں, تاکہ وہ جو ایک ڈسپلن سیٹ ہوا تھا رمضان میں اکثر لوگوں کی لائف میں وہ برقرار رہ سکے. اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے ہمارے یہاں جو روٹی بنتی ہے جسے ہم چکی کی آٹے کی روٹی کہتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. مثلاً فائن آٹا مت لیں, رفیج زیادہ لیں, جیسے جو کا دلیا ہوتا ہے, گندم کا دلیا ہوتا ہے, ہول ویٹ ہے, بارلے ہے, یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ احتیاط بتا رہے ہیں یہ ہر اسٹیج کے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے جو یہ ہم وقت ہے 24/7 ہے. مطلب یہ وہ احتیاط تدابیر ہیں جس پہ عمل کر کے آپ شوگر, اپنا ویٹ, اپنی کولیسٹرول, اپنا بلڈ پریشر مینٹین کر سکتے ہیں. سالٹ انٹیک کم کریں, سالٹ انٹیک کم کریں. اسی طرح سے جس میڈیم میں کھانا بنتا ہے آئل ہے, گھی کی طرف مت جائیں, باسمتی گھی کو اوائڈ کریں خاص طور سے, یہ بہت ضروری ہے. اور فروٹ کے بارے میں بتائیں, کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں جوس, لائک کوئی بھی فروٹس ہیں ان کو مکس کر کے جوس. لوگوں میں ایک غلط خیال یہ ہے کہ اگر ہم پھل نہیں کھاتے تو ہم پھلوں کا فریش جوس پی لیں. اس میں بہت فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جوس میں اس کا صرف عرق آئے گا, اس کی شوگر آ جاتی ہے, شوگر آئے گی, لیکن جوس میں فائبر نہیں ہوتا, بہت سے منرلز نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے جوس جو ہے از ناٹ این آلٹرنیٹیو آف فروٹ. تو پھل آپ کھائیں ایز اے ہول, را کھائیں, تاکہ اس کی جو بینیفٹس ہیں خاص طور سے فائبرس اور بہت سے منرلز اور وائٹامنز آپ کو ملیں. اچھا جو کچھ لوگ جس طرح ایپل ہے فار انسٹنس, اس کو بھی پیل آف کر کے کھاتے ہیں, تو وہ ہاؤ لائک پھلوں کا پھل بہت اچھا صاف ہونا چاہیے. پھلوں کا چھلکے میں فائبر ہوتا ہے, سیلولوز ہوتا ہے, جو کہ آپ کے ڈائجیشن میں بہت مدد دیتا ہے.
تو میرے خیال سے پھلوں کو آپ ایز اے ہول کھائیں. ظاہر بات ہے ہم تربوز کا چھلکا کھانے کو نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن کیلے کے ساتھ چھلکا کھانے کو ایگزیکٹلی, لیکن ظاہر بات ہے جیسے امرود ہے, سیب ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. عام طور سے ہمارے سبزیوں میں ککڑی کھائی جاتی ہے, تو یہ بھی اس کا ایک بہت اچھے ایک, کچھ لوگ تو کھیرے کو بھی پیل آف کر دیتے ہیں, تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے, اس لیے کہ بہت سارے پھل ایسے ہیں جن کو آپ کو پیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور بس احتیاط کریے, عید آنے والی ہے.